آپ بھی عامل بننے کی خواہش رکھتے ہیں اور عامل بننا چاہتے ہیں تو صرف 10 دن کے اندر اتنے زبردست عامل بن جائیں گے کہ لوگ آپ کے پاس صرف پانی پڑوانے اور نہ جانے کیا کیا چیز میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ یہ جلالی عمل ہے اور انشاءاللہ اتنا طاقتور ہے کہ چٹکیوں میں کام بنتا ہوا چلا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اتنا مبارک یہ کلمہ طیبہ کے موکلات کا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ جب وہ موکلات حاضر ہوں گے تو دیکھیں گے چٹکیوں میں آپ کا کام بنتا ہوا چلا جائے گا۔ اس عمل کو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میں بتاؤں گا کہ ضروری جو معاملات ہیں ان میں آپ دھیان رکھیں گے۔ کچا پیاز ہے، لہسن ہے، یا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں دودھ دہی ہے، یا مچھلی مرغا، یا یہ دودھ دہی کے معاملات ہے، یا مچھلی مرغا یا بڑا میٹ جو بھی ہے، ان تمام چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے۔ نارمل یعنی آپ سادہ کھانے کو استعمال کریں گے اور آپ کو اس کے لیے جو ضروری مسائل ہیں ان کو بڑا خاص اعتبار سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں عامل بننا تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا، انشاءاللہ یہ ختم بعد میں ہوگی، آپ کو عامل پورا پکا پہلے بنا دیں گے۔ تو آپ کو سب سے پہلی چیز ایک روم لے لینا ہے، وہ روم جہاں پر آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ جس طریقے سے آپ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے آپ کو 10 دن کے اندر روم کے اندر رہنا ہے اور زیادہ اس میں پرہیز نہیں ہے، نارملی اعتبار سے پرہیز ہے، مگر اگر آپ کریں گے تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ جو چاہیں گے چٹکیوں میں آپ کا کام بنے گا۔ آپ کو عامل بننے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک رہبر کو چنیں گے اور جو میں نے پرہیز بتایا کچا پیاز لہسن ہے، یا اس کے علاوہ دودھ دہی ہے اور مرغا مچھلی یا بڑا گوشت، ان تمام چیزوں سے آپ بچیں گے یہ پرہیز میں۔ کھانا کھائیں گے تو ہلکے مسالے کا آپ کھانا کھائیں گے، مگر ہاں جس کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا ہو وہ نماز پنجگانہ ضرور پڑھیں۔ اور جو ہے جن کے اگر آپ چاہتے ہیں روم کے اندر کھانا رکھنا تو آپ 10 دن کے لیے کوئی ایسی چیز رکھ سکتے ہیں نارملی، تاکہ آپ 10 دن کا گزارا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر کھانا بنوانا چاہتے ہیں تو ایسے شخص کا ہاتھ کا کھانا ہونا چاہیے جس نے نماز ایک وقت کی نماز قضا نہ کی ہو، یعنی کل ملا کے آپ سمجھیے کہ نماز پنجگانہ وہ پڑھتا ہو، یعنی اس کے شخص کے ہاتھ کا کھانا آپ کو کھانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کھا سکتے تو آپ اپنے آپ سے بنا کر کے رکھ لیں یا اپنے آپ بنا لیں روم میں، کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر 10 دن کے اندر آپ کو ایک روم کے اندر رہنا ہے۔ آپ کو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک حصار کرنا ہے اس روم کے اندر۔ آپ کو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اس ویڈیو کو اگر آپ نے لازمی دیکھ لیا تو گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ 10 دن کے اندر اتنے پیٹنٹ عامل بن جائیں گے کہ اس کا اندازہ آپ خود بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایسا روم لے لینا جہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ جو پرہیز میں نے بتایا اس پرہیز کو کریں گے اور مصلی آپ بچھائیں گے، نماز پنجگانہ کا خیال رکھیں گے، اور نماز پنجگانہ کے بعد پڑھنا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، مگر آپ پہلے وظیفے کی ابتدا دیکھ لیں۔ آپ مصلی بچھائیے، مگر اس سے پہلے اگر آپ گرمی کا موسم ہے تو آپ غسل کر لیں، ورنہ وضو بنا کر کے آپ ضرور بیٹھیے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو حصار کر لینا ہے، آیت الکرسی کا حصار۔ کس طریقے سے؟ آپ ایک چھری لے لیں، یا کچی زمین ہے تو آپ جو ہے وہ جو ہے کی نشان کی کر کے بیٹھیں گے۔ کیسے بیٹھیں گے بتاؤں گا۔ یا فرش وغیرہ ہے، ٹیل پتھر لگا ہوا ہے تو آپ ایک مارکر لے لیں یا پاؤڈر لے لیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد چاروں کل کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یا مارکر پر یا چھری پر یا پاؤڈر پر آپ دم کر دیں اور اس طریقے سے گول گھیرے جو ہے اپنے چاروں طرف ڈال دیجئے اور گھیرے کے اندر آپ بیٹھ جائیے۔ اب آپ کو عمل شروع کرنا ہے۔ آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی بہتر ہے، نماز پنجگانہ میں پڑھا جاتا ہے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، تو درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے بہتر ہے، 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ پھر آپ کو 2500 مرتبہ، گھبرائیے گا نہیں، اتنے زبردست عامل بن جائیں گے، آج وہ ٹپوری کی طرح عامل بنے پھر رہے ہیں، یقین جانیے ان کا پتہ ہی گول ہو جائے گا، مگر آپ جب عامل بنیں گے تو انشاءاللہ اتنے طاقتور عامل بنیں گے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو مصلی بچھانے کے بعد آپ کو حصار کر لینا ہے۔ حصار کے بعد میں نے بتا دیا حصار کر لینا آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی، شروع میں 11 مرتبہ، آخر میں، اور بیچ میں 2500 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 11 جو شروع میں درود پاک پڑھیں گے 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ، ویسے ہی آپ 2500 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ کو اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور مصلی سے اٹھ جانا ہے۔ زیادہ کسی سے بات نہیں کریں گے اور زیادہ ہی نہیں کسی کے پاس جائیں گے۔ اسی روم کو آپ اپنا گھر سمجھیے گا 10 دن کے لیے۔ اگر آپ نے جب ایک دن کا عمل آپ نے کر لیا، مگر آپ کو اس کی تاریخ بھی میں بتا دوں کہ کون سی تاریخ سے آپ کو شروع کرنا ہے۔ یہ مہینے کی، یعنی جو مہینہ شروع ہو اس کے اتوار کی رات سے شروع کرنا ہے، یعنی جب مہینہ شروع ہو تو ہفتے کا دن جب آئے، پہلا دن جو بھی ہفتے کا اگر آتا ہے، یا دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھی تاریخ میں، 5ویں تاریخ میں، یا کسی بھی تاریخ میں، یعنی مہینہ جیسی شروع ہو، ہفتے کا دن جس
दिन हो तो हफ्ते का दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी वो इतवार की रात होगी। तो इतवार की रात से इस अमल को शुरू करना है और इसकी ज़कात वगैरह सब इसी अमल में आपको निकल जाएगी और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। मगर हाँ, इतना ज़रूर है कि आप एक रहनुमा, एक रहबर ज़रूर बना लीजिए इजाज़त के लिए। अगर आप इसके अमल की इजाज़त चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कीजिएगा और आप रूहानी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं तो इंशाअल्लाह मैं आपकी मुकम्मल हेल्प करूँगा। तो आपको 2500 मरतबा इसको पढ़ लेना है और हर नमाज के बाद आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 511 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह पढ़ना है नमाज़ पंजगाना में। पर फर्ज नमाज के बाद, यानी फर्ज नमाज के बाद या हर नमाज के बाद आपको 511 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह जरूर पढ़ लेना है। ये आप जब 1 दिन गुजर जाए, 2 दिन गुजर जाए, 3 दिन गुजर जाए, 4 दिन गुजर जाए, कुल मिलाकर के 10 दिन के दरमियान भी आपको इसके मौकिलात हाजिर हो सकते हैं। अगर दरमियान में अगर हाजिर हो जाए, वजीफा आपका चालू हो, तो आपको आकर के सलाम करें तो आप सलाम का जवाब भी उनको दीजिएगा, वजीफा रोक दे अपना, ठीक है, और जवाब दें, उनसे गुफ्तगू करें, गुफ्तगू के बाद इस वजीफे को शुरू कर दें। अगर दरमियान में अगर नहीं आ पाते तो 10 दिन जब होंगे आपके और वजीफा आप पढ़ दें, फिर भी अगर हाजिर ना हो तो आधा घंटा आप अपने मुसल्ले पर बैठे रहिएगा, बिल्कुल खामोशी के साथ, कुछ नहीं बोलना, ना ही कुछ पढ़ना है। मुवक्किलात वहां के हाजिर होंगे, कलमा तैयबा के हाजिर होने के बाद हाजिर होंगे और हाजिर होने के बाद सलाम आपको करेंगे, आपको सलाम का जवाब देना है। वो याद करेंगे कि हमें किस तरीके से याद किया और क्या मामलात हैं। तो आपको अपना सवाल का जवाब जो लेना है, यानी आपको जो उनसे बोलना है वो कहना है कि आपको मैंने जो लिया है या मैं आपको जो चाहता हूँ या आपसे मुलाकात जो मैंने किया है वो इसलिए किया है मैं खुदा की मखलूक की खिदमत करना चाहता हूँ, तो आप इसमें मेरी हेल्प करें। मैं आपको किस तरीके से याद करूँ, वो कहेंगे मेरी हेल्प करें। वो कहेंगे कि किस तरीके से, कहेंगे जब भी मैं आपको याद करूँ आप हाजिर हो जाएं, कहेंगे ठीक है मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो मुकलात कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, मगर हाँ, उनको इजाजत देने से पहले आप इतना उनसे जरूर मालूम कीजिएगा कि अगर हम दोबारा आपको याद करना चाहें तो किस तरीके से याद करेंगे या कितनी मिकदार में पढ़ेंगे। वो कहें कि 100 मिकदार में पढ़ना है या 5 मरतबा पढ़ना है या 10 मरतबा, तो उस मिकदार को याद रखना। जब भी आप उस मिकदार के मुताबिक पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी मुकलात होंगे वो तुरंत हाजिर होंगे, हम मुकम्मल आपकी हेल्प करेंगे। इस तरीके से आपका अमल ये मुकम्मल हो जाएगा। मगर इन अमलियात के लिए आप इजाजत जरूर ले लें। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं तब आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे यहाँ रूहानी व जिस्मानी इलाज भी गारंटी के साथ किया जाता है और अमलियाती मामलात में बड़ा दिलचस्पी रखने वाले लोगों को इंशाअल्लाह उनको मंजिल तक जरूर पहुंचाया जाता है। तो आपको फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में तो आप कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको वीडियो आखिर करने से पहले अगर आपको बता दूं कि जिस्मानी मामलात मेरी कुछ चीजें बहुत ज्यादा वायरल हैं। अगर आपको शुगर दौरे हाजिर के अंदर 90% लोगों को शुगर की बीमारी हो रही है। अगर आपका शुगर 500 होता है या 500 से प्लस या 400 रहता है या 300 रहता है, ये भी ज्यादा है, तो अगर आपको नॉर्मल नहीं होता शुगर और लगातार दवाइयां खाते हैं, 1 महीना हमारी दी हुई दवाई को आप इस्तेमाल कर लें, फिर आपको पता लगेगा कि वाकई बीमारी किस तरीके से जाती है और वाकई तीर किस तरीके से निशाने पे लगता है। ये हमारी दवाई 1100 रुपए की कीमत की आज देश व दुनिया के कोने में पहुंचती है। अगर आप चाहते हैं कांटेक्ट करना तो आप हमें जरूर